नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे पाकिस्तान के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति लाल टोपी की वीडियो को। हालांकि पाकिस्तान में कोई भी सरकार आती है, कोई भी इनकी आर्मी या कोई भी इनको रिकॉग्नाइज कर नहीं करती, इसकी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन यह हर मुद्दे पर अपनी राय रखता है। और इस मुद्दे पर, इमरान खान वाले मुद्दे पर, वो बता रहा है कि वो इमरान खान का क्यों अपोज करता है। तो बढ़ते हैं हम सीधे अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। यानी मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद एनालिस्ट हूं जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में पाबंदी है। आप जरा सोचें क्यों। मैंने आज़ादी की बात करते हैं, ये आज़ादी राय की बात करते हैं, इनके ऊपर अपनी सख्तियां पाबंदियां इनको पसंद नहीं है। जैद हामिद पर क्यों पाबंदी है? और जैद हामिद पर पाबंदी तो सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन लगाते हैं। कोई पाकिस्तान से प्यार करने वाला जैद हामिद से दुश्मनी या उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता। मुझ पर क्यों पाबंदी है? मुझे किसी सरकारी प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाता, मुझसे कोई मुलाकात नहीं करता, मुझसे किसी मीडिया पे मुझे नहीं बुलाया जाता। अल्लाह का शुक्र है हम उनके मोहताज नहीं है। पाबंदी के बावजूद भी स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन मेकर पाकिस्तान में जो उसका स्टेटस है, अल्लाह के फजल से वो जॉर्डेनियन इंस्टीट्यूट हमें 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स का हमें ही दे रहा है। 5 साल, पिछले 10 साल से दे रहा है पाबंदी मीडिया पे, 5-6 साल से। उसके बावजूद भी ये अल्लाह का फजल है। ये उस थोड़े में अल्लाह बड़ी बरकत दे देता है। हमारे पास जैसे कहा कि महीना गुजारने के रिसोर्स नहीं होते। अगर हम हराम खाने वाले होते, अगर मैं इमरान से डील कर लेता, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर लेता कि यार मैं आपका प्रोपेगेंडा आम बन जाऊंगा, मैं आपके लिए नैरेटिव बिल्डिंग करूंगा, जो इख्तियार, जो पोजीशन है, जो अल्लाह ने स्टेटस माशरे में मुझे दिया था, क्या हम अरबों करोड़ों नहीं कमा लेते जिस तरह बाकियों ने कमाए? 2-2 टके के अस्तगफुरुल्लाह मोटरसाइकिलों पे फिरने वाले बेगैरत राशि आज बड़े बड़े एंकर बने हुए हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं उनके। मैं अभी तक अपने वालिदैन के घर में रहता हूँ, अभी तक 17-16 साल पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी चलाता हूँ, जो कि दोस्तों ने खरीद के दी थी, क्योंकि मैं खुद नहीं खरीद सकता था। मगर अल्लाह का शुक्र है कि जो हलाल खाने की बरकत है कि हमें अल्लाह ने इज्जत दी है, पूरी दुनिया में इज्जत दी है। जब गाजा के ऊपर इसराइल बॉम्बिंग कर रहा था तो हमने एक प्रोग्राम, छोटा सा एक प्रोग्राम नरेट किया था। यहाँ पर हमने कहा था कि पाकिस्तान और टर्की को, एयरफोर्स को जाना चाहिए और गाजा के ऊपर नो फ्लाई जोन बना दें। अब नो फ्लाई जोन बना दें ताकि इसराइल बॉम्बिंग न कर सके। हमारा सजेशन थी, हमारी राय थी, लेकिन उस राय को एक कुवैती मिनिस्टर ने इस तरह प्रेजेंट कर दिया, वो ये समझे कि जैसे ये होने जा रहा है। पाकिस्तान ने और टर्की ने अरब मुल्कों से दरखास्त की है कि हमें अपनी एयरपोर्ट्स दो, एयर बेसेस दो, ताकि हम इसराइल के खिलाफ नो फ्लाई जोन बनाए। उसने ये ऑफिशियली ऑफ कुवैत गवर्नमेंट की जानिब से ट्वीट कर दी कि पाकिस्तान और तुर्की ने दरखास्त की है हमसे कि हमें एयर बेसेस दिए जाए इसराइल को रोकने के लिए। ये उस वक्त था जब गाजा के ऊपर शदीद बमबारी हो रही थी और पूरी दुनिया में कोई इसको रोकने वाला नहीं था। जैसे ही ये खबर निकली, पूरी अरब दुनिया में और खुद इसराइल के अंदर खौफ तारी हो गया। इमीडिएटली उसके फौरन बाद इसराइल ने एयर कैंपेन रोक ली। और हत्ता के उस वक्त इमरान की गवर्नमेंट थी, इन्होंने पूछा, खुद ये हैरान परेशान थे कि पाकिस्तान के बारे में इतनी बड़ी खबर कैसे निकल गई। इन्होंने आईएसआई से पूछा कि जी ये किसका प्रोजेक्ट है, किसने रिक्वेस्ट किया अरबों से कि हमें बेसिस दिए जाए, हम इसराइल को रोकने जा रहे हैं। खुद आईएसआई को नहीं मालूम था, जाहिर है। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने तो एक सजेशन दी थी। उन्होंने कहा नहीं, तो कुवैत गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि हमसे रिक्वेस्ट की गई है, हमें डिमांड की गई हमसे बेसिस देने की। मगर इसके नतीजे में यह हुआ कि इसराइल की बॉम्बिंग रुक गई और कुवैत में इतनी अच्छी गुडविल पैदा हो गई पाकिस्तान के लिए कि कुवैतियों ने पाकिस्तानियों के लिए 5 लाख वीजे खोल दिए, वर्क वीजा खोल दिया कि पाकिस्तानी आते हैं नौकरी करते। यानी सिर्फ ये देखिए, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हमारे एक सजेशन से, एक नियत से, एक जोश और जज्बे से जो तकलीफ और दुख हमें हो रहा था कि हम कोई मुसलमान फौज हो जो फलस्तीन पर बमबारी को रोके, उस बात को सिर्फ सजेस्ट करने की वजह से अल्लाह ने उसमें ऐसी बरकत डाली कि न सिर्फ फलस्तीनियों पर बमबारी रुकी बल्कि पाकिस्तानियों के लिए लाखों वीजे खुल गए। ये काम जो फॉरेन ऑफिस को करना चाहिए था, अल्लाह ने फकीर की अजान से करवा दिया। ये बात किसी को पता ही नहीं चलती, जरूरत नहीं है ये सब पब्लिक को बताने की भी, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये एक्चुअली इज द ट्रूथ। मेरी बाकायदा आईएसआई हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई इसके ऊपर। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सजेशन जो कुवैत ने दी है, ये कहा है कि हम कर रहे हैं, ये किसने कहा है कुवैत को? मैंने कहा जी आप उनसे खुद पूछ लीजिए। कहने लगे हमें लगता है कि ये आपने सजेशन दी थी। मैंने कहा अच्छा, अगर दी थी तो अच्छी बात है, बुरी बात है, इसके नतीजे में मुसलमानों का फायदा हुआ या नुकसान? ये अल्लाह के फजल से हमारी छोटी सी अजान का इम्पैक्ट है। मुझे
जनरल बाजवा और फैज़ के दौर में शदीद पाबंदियों का सामना करना था। मुझे बाकायदा जनरल फैज़ के दफ्तर से बुलाया गया, एक दफ़ा मुझे हुक्म दिया गया कि आप इमरान की मुखालफत बंद कर दें, क्योंकि इमरान हमारा प्रोजेक्ट है और हम उसको लेकर चलेंगे। मैंने कहा जी दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा, बंदा ठीक नहीं है। आप अगर ये समझते हैं कि आप इसे कंट्रोल कर लेंगे तो ये भी गलत है। इसके बहुत भारी ताल्लुकात हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसके बच्चे यहूदियों के पास हैं, ये गोल्डस्मिथ फैमिली से ब्लैकमेल होता है। गोल्डस्मिथ फैमिली इसराइल का बानी ख़ानदान है, इसका सारी ज़िंदगी दुनिया का हर शरई गुनाह इस शख्स में मौजूद है, और ये एक मुसलमान रियासत का सरबराह बनने के लायक नहीं है। आप गलत प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। जाहिर है उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप ग़ज़वा हिंद की बात ना करें। इमेजिन आई एम टेलिंग यू दिस, मुझे ये हुक्म आया बाजवा और फैज़ की जानिब से कि आप ग़ज़वा हिंद की बात नहीं करेंगे। कि मैं करूँ, सैयदी रसूलुल्लाह की हदीस है, हमारी तक़दीर है। और ये तो पॉलिसी डॉक्ट्रिन डिसाइड हुआ था जनरल पाशा के दौर में कि जब हम इंडिया के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, हिंदू ज़ायनिज़्म को एक्सपोज कर रहे थे, हमें पता था आने वाले वक्तों में मोदी निकलेगा और एक शदीद हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ वो मुसलमानों को ज़िबा भी करेगा, पाकिस्तान पे हमला भी करेगा। तो इसके मुकाबले पर हमने ग़ज़वा हिंद की डॉक्ट्रिन बनाई थी, हमने निकाली। यही हमें कि सैयदी रसूलुल्लाह ने जो बनी बनाई डॉक्ट्रिन हमें दी है, हमने इसको प्रमोट करना था। और जहन्नुम के कुत्ते खवारिज जब हम पर हमले कर रहे थे तो उसके खिलाफ भी ऑफिशियली ये डिसाइड किया गया था कि हम खवारिज की टर्म इस्तेमाल करेंगे इनके लिए और जहन्नुम के कुत्तों को एक्सपोज करेंगे, उसी तरह जिस तरह सैयदी रसूलुल्लाह ने इनके बारे में हमें बताया। मैंने कहा ये तो ऑफिशियल पॉलिसी थी हमारी हिंदुत्व के खिलाफ, तो मैं कैसे रोक दूं इसको। इन्होंने फिर मुझे, और फिर तीसरी दफा जब इनसे मेरी झड़प हुई, उन्होंने कहा जी आप वैक्सीन के खिलाफ बात करना बंद कर दे। अगेन ये भी जनरल फैज़ के दफ्तर से मुझे कहा। मैं तीनों काम बंद नहीं करूँ, ना मैं इमरान की मुखालफत बंद करूँगा, ना मैं ग़ज़वा हिंद पर बात बंद करूँगा, ना मैं वैक्सीन के खिलाफ बात करना बंद करूँगा। तो जाहिर है फिर वो जो सख्ती मुझ पर कर सकते थे उन्होंने की, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। लेकिन जो लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं उनकी तनख्वाह पे था या उनके हुक्म पर काम कर रहा था, ये सिर्फ उनके लिए एक छोटा सा फिलर है कि पूरे पाकिस्तान में किसी की जुर्रत नहीं थी कि उस वक्त बाजवा और फैज़ और इमरान के खिलाफ खड़ा हो सकता। और अल्लाह के फजल से प्रिंसिपल्स पे जहाँ पे हमने महसूस किया कि अल्लाह के रसूल की उम्मत को तकलीफ है या पाकिस्तान को तकलीफ है, वहाँ पे हमने रॉक सॉलिड स्टैंड लिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। और जैसे मैंने कहा, मैंने शदीद नुकसान और तकलीफ उठाई है और आज तक हमें तकलीफ हो रही है उसकी, जिसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। सऊदी अरब की जेल से लेकर पाकिस्तान के अंदर पाबंदियाँ लगने तक जो जो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी और हम पर बॉयकॉट किया गया और हम पर सख्तियाँ की गई और धमकियाँ दी गई, पाकिस्तान में कोई शख्स इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अल्लाह का फजल और करम है कि हम अभी तक उसी तरह ड्यूटी कर रहे हैं। इन्होंने 100 दफ़ा कोशिश की हम पर पाबंदियाँ लगाने की, कत्ल करवाने की, जेलों में भेजने की, मुझ पर दर्जनों मुकदमे हैं पाकिस्तान में। इस बैकग्राउंड के शख्स को ये ताना देते हैं कि मैं बूट पॉलिश कर रहा हूँ और मैं पैसे लेके काम कर रहा हूँ, जो बेटा मेरा आर्मी में इसलिए मैं उसकी प्रमोशन के लिए काम कर रहा हूँ। यानी इस कदर बेगैरती और बेशर्मी का भी कोई लेवल हो सकता है इन लोगों का। इमरान से मेरी मुखालफत, अब मैं ये बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, अब मैं आता हूँ उस बात पर कि इमरान से मेरी मुखालफत क्यों हुई। प्रिसाइज इमरान को मैं बहुत अच्छी तरह जानता, यानी जब 2010-11 के अंदर हमारी बहुत लंबी मुलाकातें रही हैं, खुफिया मुलाकात। यूसुफ सलाहुद्दीन के घर लाहौर में हम अकेले मिला करते थे, एक मुलाकात वहाँ हुई। इसके घर पे भी मैं गया हूँ बनी गाला में, हमारी प्रोग्राम भी हमने इकट्ठे किए टीवी के साथ। इस शख्स को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि जो इसमें खूबियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, जो खराबियाँ हैं, जहाँ कानों का कच्चा है, जहाँ इसके अंदर नफसानी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, जो शरई बीमारियाँ हैं, न्यू देम ऑल। और जब इन्होंने ये कहा कि हम इमरान को, बाजवा और फैज़ इनका प्रोजेक्ट था ये, और बाजवा के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि वो कादियानी लॉबी का आदमी था, फैज़ भी इसी लॉबी का आदमी था। और इन दोनों ने इमरान को एक डील के तहत लेकर आए थे। हालांकि बाजवा को अपॉइंट किया था नवाज शरीफ ने, लेकिन बाजवा ने बीच में साइड चेंज कर ली और इमरान के साथ इन्होंने डील कर ली। और डील यही थी इनकी कि आपको हम ताकत में लेकर आएंगे, इक़्तिदार में लेकर आएंगे, और आप बाजवा को एक्सटेंशन देंगे 6 साल, 3 साल मजीद, और उसके नतीजे में एक लोअर छोटा जूनियर मेजर जनरल जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। जो डीजीसी थे उस ज़माने में जब ये आए तो फैज़ डीजीसी थे, इनको प्रमोट किया जाएगा और अल्टीमेटली बाजवा अपनी जगह पे, अपना वली अहद जो है अपनी जगह पर जनरल फैज़ को छोड़कर जाएंगे। इमरान एक्सटेंशन देगा बाजवा को, प्रमोट किया जाएगा फैज़ को, फैज़ आर्मी चीफ बनेंगे अगला, फिर वो उसी तरीके से
مل کر عمران کو یہ اگلے 5 سال بھی جتوائیں گے، تو 10 سال کا پلان تو ان کا پکا تھا. دس واز دا گیم جس پر عمران کو لایا گیا. اور چونکہ عمران واز، جس کو ایک رشین ایک ڈپلومیٹک ٹرم ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں، یوزفل ایڈیٹ، ایک شخص جس کو صرف گلوری کا شوق ہے، ورلڈ کپ اٹھانے کا شوق ہے، جس کو صرف یہ شوق ہے کہ لائم لائٹ اس کے اوپر رہے، لیکن نہ انٹلیکٹ ہے، نہ جیو پالیٹکس جانتا ہے، نہ ہسٹری جانتا ہے، نہ دین جانتا ہے، اور کانوں کا کچا ہے، اور ساری شرعی اس کے چاروں طرف جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے زانی اور بدکار ہیں. استغفر اللہ. جو پرائم منسٹر ہاؤس کے فورتھ فلور کا مذاق بنتا تھا کہ کیا وہاں پہ جس کے محل کے دروازے، جس کی ریاست کے دروازے طوائف لات مار کے کھولتی تھی اور بڑے شوق سے ٹک ٹاک کی ویڈیوز پہ ڈالا کرتی تھی کہ میں یہ کر رہی ہوں اس کی ریاست کے ساتھ. جنرل رانی کی مثال یہ دیتے ہیں کہ یحییٰ خان کے ساتھ ایک جنرل رانی تھی. یہ ساری پی ٹی آئی، اف آئی یوز دا ٹرم استغفر اللہ، حریم زادے ہیں. ان سب کی گندی ویڈیوز ایک طوائف کے فون میں رکھی ہوئی ہے جو ان کو پوری ریاست کو بلیک میل کر رہی ہے. یہ سب باتیں نون تھیں. یہ جو شکایت کرتے ہیں کہ میری گندی ویڈیوز ریلیز کرنے والے، سوال یہ کہ تم نے گندی ویڈیو بننے کیوں دی؟ تم حرکتیں ایسی کیوں کرتے تھے سب کے سامنے کہ تمہاری ویڈیوز بنائی جائیں؟ سب سے جو پہلا امتحان عمران خیر لے کر آ گئے، یہ حکومت میں عمران آ گئے، گلوری، امریکہ کا دورہ، ٹرمپ سے ملاقات. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مجھے پتہ لگ گیا تھا یہ بات کہ ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا کہ میں کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت سے بات کر رہا ہوں، میں میڈیٹ کروں گا. آپ نکالیں ریکارڈ اس وقت کا، آپ کو یہ بات اس وقت ملے گی. ٹرمپ نے جب یہ امریکہ گئے تھے تو، اور میں کرنے کو تیار ہوں اور میں کر رہا ہوں. تیاری نہیں، اس نے کی تھی. اس نے ان کو بتا دیا تھا کہ چند مہینوں کے بعد انڈیا آرٹیکل 370 وائلیٹ کرنے کے بعد کشمیر پر قبضہ کر لے گا، آپ نے شور نہیں مچانا. انہوں نے یہ بات سنی، اور ظاہر ہے اس کام میں جنرل باجوہ آن بورڈ تھے، عمران آن بورڈ تھا، فیض آن بورڈ تھا. یہ واپس آئے، اس وقت واپس آئے تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے جیسے میں ایک اور ورلڈ کپ فتح کر کے آیا ہوں. بالکل اس کے الفاظ ڈاکومنٹ ہے، سارے ریکارڈڈ ہیں. اور واپس آنے کے کچھ عرصے کے بعد انڈیا نے آرٹیکل 370 وائلیٹ کر دی. وہ کشمیر میں داخل ہو گئے. انہوں نے کشمیر کینسل کیا، داخل تو تھے، انہوں نے کشمیر کو ضم کر لیا. اور پاکستان میں جیسے ان کو حکم دیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، انہوں نے صرف ایک سڑک کا نام بدلا اور تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے رہے. میری فیض کے دفتر میں ملاقات ہوئی اس وقت، اور میں نے ان کو سختی سے کہا کہ یہ، بلکہ کئی مہینوں سے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ انڈیا بہت بڑی حرکت کرنے جا رہا ہے، اس کی جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، کوئی بڑا موو کرنے جا رہا ہے اس نے، کیونکہ سارے مقبوضہ کشمیر میں اس نے ساری پولیس اور آرمی کو سیٹلائٹ فونز دینے شروع کر دیے تھے. یہ ایک چیز ایک کلو دیتی ہے آپ کو کہ وہ اپنی ساری آرمی کو، ساری پولیس کو، سارے گورنمنٹ آفیسز کو سیٹلائٹ فون کیوں دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لینڈ لائن اور کمیونیکیشنز اور انٹرنیٹ کو وہ بند کرنے جا رہے تھے. تو میں نے بہت عرصے سے ان کو بتا رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. یہ پریٹینڈ کرتے رہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بعد میں جب آرٹیکل 370 وائلیٹ ہوا تو ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ انہوں نے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کر دیا، کرفیو لگا دیا، لاک ڈاؤن کر دیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب سارے انہوں نے انڈین آرمی جو تھی وہ سیٹلائٹ فونز یوز کرنے لگی. آئی وینٹ بیک ٹو دیم اینڈ آئی سیڈ، فیض کے دفتر میں جا کے میں نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا تھا تم لوگوں کو کچھ ہونے والا، اب ہو گیا، اس پہ رسپانس بلڈ کرو. اس پر یہ پاکستان کی شہرت کاٹی ہے انہوں نے. اور صرف یہاں انڈیا نہیں رکے گا، اس کے بعد وہ ڈیموگرافی چینج کرے گا، وہ کشمیر کو ضم کرے گا. اور پھر وہ جب ایک دفعہ کشمیر لے جائے گا، 1 کروڑ پاکستانیوں کو اس نے ہندوستانی بنا لیا، بھارتی بنا لیا، وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو اون کر لیا، آپ کے ہاتھ سے لے کے چلا گیا. آپ خاموش کیسے بیٹھیں گے؟ تو مجھے جواب فیض کے دفتر سے یہ دیا گیا کہ ہم اس پر صرف پولیٹیکل موو کریں گے، ہم نے کوئی اس پر ملٹری رسپانس نہیں دینا. اور فوراً شاہ محمود قریشی کا بیان آ گیا کہ وار از ناٹ این آپشن. وہ ظاہر ہے they were all on board. ظاہر ہے کہ میں نے شدید پروگرام کیے تھے اس کے اوپر کہ ایسا نہیں، یہ پاکستان کو ریزسٹ کرنا چاہیے، ہمیں کم از کم ایک لمیٹڈ وار کشمیر کے اندر کرنی چاہیے. کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کے کیوں دے دیا تم نے؟ 70-75 سال ہم کشمیر پر لڑتے رہے اور انڈیا کو اتنی آسانی سے کشمیر دے دیا. اس سے پہلے جب ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا اس پر بھی میں نے شدید مزاحمت کی تھی. یاد اگین آپ کو میرے پروگرام ٹی وی پر ہیں جب میں نے کہا تھا کہ زمین پہ کیوں لیٹ گئے تم لوگ یار، ابھینندن کے بدلے کم از کم کچھ کشمیری رہنما رہا کروا لیتے. انہوں نے خوف کے مارے اگلے ہی دن اس کو وی آئی پی بٹھا کے لے کے گئے لاہور سے، اس کو ہینڈ اوور کر دیا انڈین سے. اور دشمن پہ جب حملے بھی کیے، جب اندر بھی گئے، اپنے جہازوں کو اور پائلٹس کو خطرے میں بھی ڈالا، تو حکم تھا ان کو یہ کہ آپ نے انڈیا کو تکلیف نہیں پہنچانی، آپ نے بم پہاڑوں پہ گرا کے آنا ہے. آپ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ گیم کیا ہو رہی ہے. You could easily see that. آپ لوگ، عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، but of course as a defense analyst, as a security analyst مجھے تو پتا تھا کیا ہوگا. اس لیے I was angry because مجھے پتا تھا کہ کتنی بڑی گیم ڈال دی گئی ہے پاکستان کے خلاف. اور فوراً ہی انہوں نے سیز فائر کر دیا لائن آف کنٹرول پہ کہ انڈین آرمی جو ہر وقت انڈر پریشر رہتی تھی
وہاں پہ آپ نے اس کو سیز فائر کر کے یہ کہہ دیا کہ تم وہاں پہ اپنے ڈیفینسو بنکرز بنا لو. انڈیا نے فوراً 18,000 بنکر بنائے وہاں پر, یعنی لائن آف کنٹرول کو امپینیٹریبل کر دیا, یعنی ہم داخل ہی نہیں ہو سکتے اب اس سائڈ سے. ہم انڈیا کو آپ نے کھلا, ابھی تک سیز فائر چل رہا ہے بھائی تو کہ آپ نے انڈیا کو آپشن دے دیا کہ آپ ڈیفینس لائن مضبوط کر لیں اپنی یہاں پہ, پہلے ڈیموگرافی چینج کریں, کشمیر بھی ہڑپ کر لیں, لائن آف کنٹرول کو بھی آپ سیل کر لیں, اور پھر آپ نے انڈیا کو اوپن سپیس دے دی یہ کہہ کر کہ ہم چونکہ وار از ناٹ این آپشن. اس نے دیکھ لیا کہ یہ جنگ کرنے والی حکومت نہیں ہے, اس نے $100 ارب کا اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا, رافیل دین S-400 اینڈ آل ایوری تھنگ, کہ ہم نے اب پاکستانی, جس کو یہ پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, ہمارے آزاد کشمیر گلگت بلتستان پر قبضہ کرنا ہے ہم نے, اور ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری یہ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں. 2019 کے بعد ہی انہوں نے شروع کر دی تھی, اور اب وہ ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ کسی بھی دن وہ پاکستان میں رول کر سکتے ہیں. تو وہ غلطی عمران کی کشمیر کے حوالے سے کہ جس کا جو کہ آپ نے صرف سڑک میں کا نام تبدیل کر دیا اور دھوپ میں کھڑے رہ گئے, اب آپ یہ کہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا, وہ سب کام باجوہ نے کیے. پلیز ڈونٹ سے دس تھنگ, مطلب دس از استغفر اللہ, یہ ناقابل ڈونٹ انسلٹ آور انٹیلیجنس آفٹر دی انجری ایز دے سے. یو آر ایڈنگ انسلٹ ٹو آور انجری بائی سیئنگ دس. آپ ہر تقریر میں کہتے تھے کہ آرمی اور فوج میرے ماتحت ہے اور میں فیصلے کرتا ہوں, سارے فیصلے مجھ سے پوچھ کے کیے جاتے ہیں, جنرل باجوہ سے زیادہ نفیس آدمی میں نے نہیں دیکھا, یہ پرو ڈیموکریسی چیف ہیں, اور اتنی تم تعریفیں کرتے تھے, اتنا تم, یو ور 100% آن بورڈ. آپ کا یہ بیان تھا کہ جس نے کشمیری مجاہدین کی مدد کی وہ غداری کرے گا پاکستان کے ساتھ, کیا میں حملہ کر دوں, مطلب میں پیسیفسٹ ہوں, یہ سارا کچھ آپ تھے. یہ الفاظ آپ کے منہ میں کس نے ڈالے تھے؟ آپ کے اپنے الفاظ تھے, اور آج کے نہیں تھے. پچھلے 50 سال سے آپ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں. سو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جو آپ نے کی. سو اس کا نقصان اب یہ ہوا ہمیں کہ نہ صرف یہ کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا, ہماری ڈیفینسو لائن, انہوں نے ہماری لائن آف کنٹرول کو اتنا امپینیٹریبل بلاک کر دیا کہ اب مجاہدین کی مدد کرنا بھی اندر ناممکن ہو گیا ہمارے. اب وہ کہتی ہے اب کر لیں. یہ طنز ان کا یہ کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس وقت آپ نے نہیں کیا, اب آپ کی حکومت ہے, اب آپ کر لیں کشمیر کی مدد. اب تم نے کشمیر کی مدد کرنے کے لیے چھوڑا کیا ہے ہمارے پاس؟ اور اب بھارت پاکستان میں داخل ہو جائے گا, اور جو کروڑوں پاکستانی مریں گے وہ صرف اس غلطی کی وجہ سے یا اس غداری کی وجہ سے جو عمران نے اس وقت, عمران باجوہ اور فیض نے اس وقت کی کہ جب کشمیر پر اس نے قبضہ کیا. ہمارے پاس وقت تھا کہ پوسٹ 9/11 پوسٹ پلوامہ ہم نے جو ان کے جہاز مار کے گرائے تھے, ہمارا اپر ہینڈ تھا, ہمارا مورال اونچا تھا, پوری قوم فوج کے ساتھ تھی. وہ وقت تھا کہ ہم اندر جا کے ان کو صحیح سے ٹھوکتے. انہوں نے وہ سارا وقت ضائع کر دیا, انیشیٹو سارا دشمن کے حوالے کر دیا, ایوری تھنگ, ساری قربانیاں ہماری ضائع. اور اب وہ سب کشمیر ان کو لے کر اب وہ اندر آئیں گے, ہماری اب جنگ ہمارے گھروں میں ہو. اور باجوہ نے اس کے بعد اور سازش کی کہ موعید یوسف جیسے شخص کو عمران نے اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگا. یہ CIA کا, حسین حقانی کا اسٹوڈنٹ, CIA کا آدمی, اس کو لا کے لگایا, اور پھر ایک ڈاکٹرن بنوائی, نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن. نہ وہ قوم سے پوچھی گئی, نہ وہ فوج سے پوچھی گئی, ایک خفیہ ڈاکٹرن بنا کے جس کو پبلک بھی نہیں کیا انہوں نے, لے کر آ گئے کہ ہم انڈیا کے ساتھ 100 سال کا امن کرنے جا رہے ہیں. یہ کمپلیٹ غداریاں تھیں. بیٹریل آف دی ہائیسٹ آرڈر. عمران واز ٹوٹلی آن بورڈ. اس نیشنل سیکورٹی پالیسی پہ سگنیچر عمران کے, اس کا اپروول تھا. اب آپ مجھے یہ کہیں تو کشمیر واز ون ریزن. اتنا بڑا بیٹریل کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس حکمران کی مدد کروں گا, حمایت کروں گا, اس کو امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر سمجھوں گا؟ پلیز ڈونٹ انسلٹ پاکستان لائک دس. کروڑوں پاکستانی اب شہید ہوں گے عمران کی اس غداری کی وجہ سے. میری کوئی ذاتی دشمنی عمران سے نہیں ہے, اس نے میرے پیسے نہیں دینے, میں نے کوئی رشتہ داری نہیں بنانی اس کے ساتھ, نہ مجھے عہدہ چاہیے اس کے پاس کوئی. اگر میرا اختلاف ہے تو پاکستان کی وجہ سے, میرا اختلاف ہے تو کشمیر کی وجہ سے, میرا اختلاف ہے تو غزوہ ہند کی وجہ سے, میرا اختلاف ہے تو اس لیے کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمان اب ذبح ہوں گے اور تم بھارت سے 100 سال کا امن کرنے جا رہے تھے, اس وجہ سے. دوسرا میرا اختلاف افغانستان. اس کے دور میں امریکنز افغانستان سے نکلے, بڑے بڑے واقعات جو ہوئے وہ عمران کے دور میں ہوئے. اللہ نے اس کو بہت بڑے موقع دیے تھے ٹو گین دا گلوری, ٹو ارن دا گلوری, بٹ ہی فیلڈ آن ایوری کاؤنٹ. امریکنز نکلے افغانستان سے, افغانستان میں ویکیوم تھا. پچھلے 20 سال سے پاکستان مار کھا رہا تھا افغانستان سے, چونکہ وہاں انڈینز اور امریکنز اور CIA اور موساد اور اسرائیلی موجود تھے, TTP تھی, PLA تھی, اشرف غنی اور کارزائی کی حکومتیں تھیں, افغان NDS تھی. اللہ نے ان سب کو ایک جھٹکے میں صاف کر دیا. امیجن کریں, وہ کام جو اربوں ڈالر خرچ کر کے نہیں کر سکتے تھے, اللہ نے افغان طالبان کے ذریعے کروا دیا. وہ تو اسٹریٹجک اپرچونٹی تھی جو کہ صدیوں میں ایک دفعہ آپ کو ملتی ہے. آپ جاتے سیدھا افغان طالبان کو ریکگنائز کرتے, ان سے الائنس کرتے, اور فوراً TTP اور BLA کو ایلیمنیٹ کرتے, اور افغانستان کو لٹرلی ٹیک اوور کر لیتے.
اس نے امریکنز کے کہنے پہ افغان طالبان کو ریکگنائز کرنے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ افغان طالبان کو ریکگنائز نہیں کیا بلکہ انڈیا کو سپیس دے دی کہ انڈیا جو کہ نکل گیا تھا وہاں سے وہ فوراً کابل میں واپس آیا پاکستان کی ایبسنس میں، اور اس نے وہاں ایمبیسی بھی کھولی، اربوں روپے اربوں ڈالر بھی دیے افغان طالبان کو، اور ان کو ہمارے خلاف کر دیا۔ اور پھر ٹی ٹی پی جس کو ہم نے کرش کرنا تھا، جو اسٹریٹجی ساری یہی تھی کہ ایک دفعہ فرینڈلی گورنمنٹ افغانستان میں آ جائے تو ہم اس کے ساتھ اتحاد کر کے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو کرش کر دیں گے، اس نے افغان طالبان سے کہا کہ آپ ٹی ٹی پی سے ہمارے مذاکرات کروا دیں تاکہ ہم ان کو پاکستان میں لا کر دوبارہ آباد کریں۔ یہ سب ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں، اگر اس میں کوئی جھوٹ ہو تو آپ مجھے پکڑ لیجیے۔ ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو خود عمران نے کہا 20-30 ہزار کی تعداد تھی کہ ان کو لا کے فیملی سمیت ان کو لا کے پاکستان میں آباد کروائے، جیلوں سے ان کے ہزاروں بندے نکال کے رہا کروائے۔ یہ سب جنرل فیض نے کیے جب وہ کور کمانڈر پشاور تھے۔ سوات سے فوجیں نکالی، سوات سے فوجیں اس وقت نکال لی جب کور کمانڈر جنرل فیض تھا وہاں ہمارا پرماننٹ گیرزن تھا، اس کو بند کر دیا۔ جیسے ہی بند کیا ٹی ٹی پی واپس آ گئی سوات میں، اور پھر دوبارہ فوج بھیجنی پڑی ہم کو۔ لال ٹوپی چاہے جتنی بھی بھاشن کر لے، لیکن پاکستان کا کوئی بھی میڈیا، کوئی بھی سرکاری سنستھا یا پاکستان کی سرکار اسے ریکوگنائز نہیں کرتی، اسے بھاؤ تک نہیں دیتی۔ وہ اپنا تھاٹ، اپنی سوچ ہر مدعے پر بتاتا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کیسے لون دے گا، یا پاکستان غریبی سے کیسے سیدھا امیر بن جائے گا، یا پاکستان کو کیسے کیا کرنا چاہیے، وہ ہر مدعے پر اپنی رائے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ عمران خان یا پاکستانی آرمی کو کیا کرنا چاہیے، اس مدعے پر بھی وہ اپنی رائے رکھتا ہے، لیکن یہ بندے کی خاصیت ہے کہ اس کو سیریسلی کوئی نہیں لیتا۔ یہ اپنی کہانی سنائے گا جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن یہ پھسڈی بم سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جو پھس کر کے پھٹ جاتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کے دور میں پاکستان میں اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی اس کی بات ہی نہیں سنتا، کیونکہ پتہ ہے یہ آدمی پھیکو ہے۔ اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں کہ میڈیا یا کوئی بھی سنستھا اس کی بات سنے، کیونکہ جب آپ ایک لیول سے اوپر چلے جاتے ہو، جیسے لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ آپ ہوائی باتیں کر رہے ہو جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جب جو چیزیں پاسبل ہی نہیں ہے، آپ اس طرح کی باتیں کرو گے تو لوگوں کو لگے گا کہ آپ پھینک رہے ہو، آپ زیادہ بول رہے ہو یا بول رہے ہو، اس لیے اسے ریکوگنائز نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ یہ بے باکی سے ہر مدعے پر اپنی رائے کو رکھتا ہے۔ اب غریبی کیسے مٹانا ہے پاکستان میں، یا کچھ کیسے کرنا ہے پاکستان میں، کورونا میں ٹیکے لگانے چاہیے تھے یا نہیں لگانے چاہیے تھے، یا لاک ڈاؤن ہونے تھے یا نہیں ہونے تھے، سب مدعے پر اپنی رائے رکھتا ہے، لیکن اسے ریکوگنائز کرنے والا پاکستان میں کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ہر مدعے پر اپنی ویڈیو بنا کے ڈالتا ہے یوٹیوب پہ تاکہ لوگ انٹرٹینمنٹ ہوتے رہیں اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ مسالہ ملتے رہے، اس لیے لوگ ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ لال ٹوپی نام سے ہی پرسدھ ہے۔ کچھ دن پہلے اس نے کالا ٹوپی لگا کے ویڈیو ڈالا تھا، تو اس پر بھی اس کی لوگوں نے خوب کھنچائی کری، تو اس نے پھر سے لال ٹوپی پہن لیا ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے۔ اگر آپ کی کوئی رائے یا وچار ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہمیں دے سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، کیونکہ یہ بالکل فری ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ ملتے ہیں ڈیفینس ایکسپرٹ کے کسی انیہ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند۔